السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابا اسکول ٹیچر تھے، ہم دو بھائی تھے۔ میرا رنگ سانولا تھا اور سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ امی ابا بھی روحان سے پیار کرتے تھے۔ میں پڑھائی میں بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا، جبکہ روحان ہر کلاس میں ٹاپ کرتا تھا۔ میٹرک میں بری طرح فیل ہونے کے بعد ابا نے مجھ کو گھر سے نکال دیا۔ ایک روز میری نظر بڑی سی گاڑی میں بیٹھے روحان پر پڑی، جس نے سڑک کے کنارے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اتار دیا۔ مجھ کو گھر سے نکلے 20 سال گزر چکے تھے۔ میں ان لوگوں کو گھر لے آیا۔ ابا کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ان کی نظر جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی۔ میرے بابا ایک سرکاری ٹیچر تھے، ان کی معمولی سی تنخواہ میں بھی ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بہت سے دوست مجھ پر رشک کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے گھر کی خوشحالی کو دیکھ کر یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ کوئی میرے دل سے پوچھتا کہ خوشحال زندگی میں بھی میں کیسے افسردہ اور دکھی رہا کرتا تھا، میرے پاس کوئی بڑی وجہ نہیں تھی یہ بیان کرنے کے لیے کہ میں دکھی کیوں رہتا تھا، کیونکہ لوگوں کے برے رویے اور ان کی جبری نظروں نے مجھے وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا تھا اور مجھ میں ذات پات اور رنگ کا فرق بھر دیا تھا۔ لوگ مجھے میرے رنگ کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ میں اتنا زیادہ سانولا تھا کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں عبدالستار کا بیٹا ہوں۔ میرے بابا کی رنگت سفید تھی اور میری ماں کا شمار بھی سانولے لوگوں میں نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے میں کس پر چلا گیا تھا، اور میرا یہی قصور تھا کہ میری رنگت اتنی کالی تھی کہ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور پھر طنزیہ گفتگو کرتے ہوئے میرے سامنے سے گزر جاتے۔ میرے زیادہ دوست نہیں تھے، کیونکہ مجھ جیسے بچے کو کوئی بھی اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ چند ایک دوست تھے جو میرے ساتھ مطلب کے لیے رہا کرتے تھے، کیونکہ میں اپنے بھائی روحان کی طرح چاہتا تھا کہ میرے بھی بہت سے دوست ہوں اور وہ میرے ارد گرد منڈلاتے رہیں۔ ان کے لیے میں اپنے ساتھی لڑکوں کو اچھے سے کھلایا پلایا کرتا تھا، تاکہ وہ مجھے کلاس میں اپنا دوست بنائے اور مجھے بھی خوشی ہو کہ میرا بھی کوئی دوست ہے، ورنہ ہر کوئی مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں یا مجھے کوئی ایسی بیماری ہے جس کو مجھے دیکھتے ہی لوگوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا کہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے تھے، کیونکہ میں تو پیدائشی طور پر ہی کالا پیدا ہوا تھا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو سفید رنگت میں رنگ لیتا، کیونکہ میں مزید لوگوں کی چپتی نظریں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک انتہائی ناقابل برداشت بات تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ مخلص ہوں، انہیں چاہتے ہوں، وہ لوگ آپ کو اتنی حقارت سے دیکھیں۔ کوئی بھی انسان یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو وہ لوگ انہیں پسند ہی نہ کرتے ہوں، لیکن مجبوری میں سب کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ میرا سارا بچپن اس بات پر افسوس کرتے ہوئے گزرا تھا کہ نہ جانے میں ہی ایسا پیدا کیوں ہوا تھا، اور خدا نے مجھ پہ کیسی آزمائش ڈال دی تھی جسے میں ساری زندگی نکل ہی نہیں سکتا تھا، اور تمام عمر مجھے اسی کالی رنگت کے ساتھ گزارنی تھی۔ میری کلاس میں مجھے ایک لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک بار میں نے دوستوں کی باتوں میں آ کر اسے پرپوز کر ڈالا۔ وہ طیش میں آ گئی اور ساری کلاس کے سامنے نہ صرف میرا مذاق اڑایا بلکہ میرے منہ پر تھپڑ بھی کھینچ مارا۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ چاہے جو کچھ ہو جائے، میں خود کو اتنا کامیاب بناؤں گا کہ لوگوں کو مجھ سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑے گا۔ وہ مجھ سے ملنے کی حسرت لیے رہ جائیں گے۔ جب میں نے اپنے بھائی کو یہ بات بتائی تو وہ مجھ پر خوب ہنسا اور میرا مذاق اڑانے لگا۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میرے اوپر بہت برا اثر پڑنے لگا تھا۔ میں پڑھائی میں دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، جبکہ میرا بھائی روحان جو میرا ہی کلاس فیلو تھا وہ پوزیشن لینے لگا۔ وہ میرے والدین کا چہیتا بچہ بن چکا تھا، جبکہ میں ان کی نظر میں ایک کالا دھبا تھا جو ان کی زندگی پر ساری عمر کے لیے لگ چکا تھا۔ جہاں کہیں بھی میرے والدین جاتے وہ مجھے لے کر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ مجھے گھر پر ہی اکیلا چھوڑ جایا کرتے تھے۔ میرا بھائی روحان بہت پر اعتماد تھا، وہ ہر جگہ جلدی گھل مل جایا کرتا تھا، سارے خاندان کا وہ لاڈلا بچہ تھا، جبکہ میں اس کے الٹ تھا۔ نہ میں پڑھائی میں آگے تھا، نہ ہی میں اچھا دکھائی دیتا تھا، اس لیے لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے، جبکہ وہ لوگ میرے بھائی سے دوستی کرنے کو بے تاب تھے۔ میں اپنی قسمت پر روتا رہتا اور سوچتا رہتا تھا کہ نہ جانے میں کب اتنا کامیاب بنوں گا کہ یہ لوگ مجھے میرے بھائی کی طرح چاہیں گے۔ ہمارا سارا خاندان سفید رنگت کا حامل تھا۔ جب میں پیدا ہوا تو لوگ میرے ماں باپ پر شک کرنے لگے کہ نہ جانے کس کا بچہ اٹھا لائے ہیں۔ میرے ابا جب اپنے دوستوں میں بیٹھا کرتے تھے
تو وہ میری ماں کے کردار پر غلط باتیں کیا کرتے تھے، جن کو سن کر میرے ابا طیش میں آ جایا کرتے تھے اور گھر آ کر ماں کو خوب پیٹتے تھے۔ وہ اپنے کردار کی صفائی دیتی رہ جاتی تھیں۔ تب ان کو اس حالت میں دیکھ کے میرا دل کرتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں اور ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ میرے مرنے کا کسی کو بھی افسوس نہیں ہونا، بلکہ بہت سارے لوگ خوشی منائیں گے کہ ان کی جان مجھ سے چھوٹ چکی ہے، جبکہ اکثر لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ مجھے لوگوں کے رویے سب کچھ باور کرا دیتے تھے، لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید کوئی مجھ سے ہمدردی جتاتے ہوئے تھوڑی سی محبت جتا دے، لیکن لوگ جیسے دکھائی دیتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ یہاں پر سب کہتے ہیں کہ ذات پات اور رنگ و نسل کا فرق مٹ چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی یہ فرق پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے چپتے رویے سب کچھ واضح کر دیتے ہیں۔ میرا دل بھی ٹوٹ کر رہ جاتا تھا جب میں لوگوں کو ان کے رویوں سمیت برداشت کرتا تھا۔ 8ویں کلاس تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ میرے والدین آپس میں لڑا کرتے تھے، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ میں خود پر افسوس کرتا رہ جاتا تھا جب دو لوگوں میں لڑائی جھگڑے کی وجہ بن چکا تھا، لیکن اب ان دونوں کی توپوں کا رخ میری طرف ہو چکا تھا اور آتے جاتے وہ مجھے تانے مارا کرتے تھے۔ میں بھی خود سے تنگ تھا۔ کئی بار جی چاہا کہ نہر میں ایسی ڈبکی لگاؤں کہ پھر کبھی ابھر نہ سکوں، یا پھر سکول کی چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں۔ کئی بار میں نے چھت سے کودنے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہیں ہو سکی۔ بہت ڈر لگتا تھا، گھبراہٹ میں چہرہ پسینے سے بھر جایا کرتا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی، جیسے رکنا ہی بھول جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سارے جہان کی خاموشی آج میرے دل کی دھڑکن توڑ کر رکھ دے گی۔ میں نے خودکشی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا اور کچھ بن کر دکھانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے۔ میں نے 10ویں کے امتحانات دینے کے لیے داخلہ فارم بھرا۔ پیپر والے دنوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی جس نے میرا سب کچھ لٹوا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میں پیپر کر رہا تھا تب میرے بھائی روحان نے مجھ سے ایک سوال پوچھا۔ میں اسے دکھانے لگا۔ جب نگران نے دیکھ لیا اور پھر اس نے مجھے بہت ڈانٹا اور میرا پیپر بھی کینسل کر دیا۔ میں روتا رہ گیا، انہیں سمجھاتا رہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، پھر یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے۔ میں نگران کو سب کچھ سمجھانے لگا، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا۔ اسے مجھ پر غصہ آیا اور اس نے میرا پیپر ہی پھاڑ ڈالا۔ وہ نگران مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے اسٹیج پر واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی روحان کو دیکھا، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے پیپر پر نظر ڈالی تو دیکھا اس نے وہ سوال پہلے سے ہی حل کیا ہوا تھا جو اس نے مجھ سے پوچھا تھا، یعنی یہ اس کی سازش تھی مجھے نیچا دکھانے کے لیے اور میرا پیپر کینسل کروانے کے لیے۔ پیپر سے باہر نکلنے کے بعد اس نے مجھے سمجھانا چاہا کہ یہ سب اس نے نہیں کیا، لیکن میں نے تو خود وہ سوال حل کیے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ میرے دل سے اتر چکا تھا۔ کئی بار بہت سے خوبصورت چہروں کے پیچھے بہت ہی برے کردار موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ظاہری حسن پر فدا ہو کر اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ کمرہ امتحان سے نکلنے کے بعد اس نے ایک بار پھر مجھے اپنی باتوں میں کر لیا تھا اور میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید نگران مجھے پاس کروا دے، کیونکہ پیپر ہونے کے بعد روحان مجھے اس ٹیچر کے پاس لے کر گیا تھا تاکہ وہ میری سفارش کر سکے، اور وہ نگران میری سفارش کرنے کو مان بھی گیا تھا۔ میں بھی خوش تھا، جیسے بھی صحیح لگے میرا کام تو ہو رہا تھا۔ میں جیسے بہت آسان سمجھ رہا تھا وہ قیامت جلد ہی میرے سر پر آنے والی تھی۔ یہ میٹرک کے رزلٹ کا دن تھا جب مجھے خبر ملی کہ میں کسی بھی سبجیکٹ میں پاس نہیں ہوا، بلکہ میں تو فیل کر دیا گیا ہوں۔ مجھے کہیں بھی اپنی غلطی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے میں کیسے فیل ہو گیا تھا۔ اس بار تو میں نے تیاری بھی اچھے سے کی تھی تاکہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو کر اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دوں، لیکن یہ میری حسرت ہی رہی۔ میرے بھائی نے ٹاپ کر لیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ ایک بار پھر اماں اور ابا کی خوب لڑائی ہوئی، بات طلاق تک جا پہنچی۔ تب میں نے ان کی لڑائی میں کودنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ انہیں سمجھا سکوں کہ غلطی کسی کی بھی نہیں ہے۔ میں ان پر حقیقت آشکار کر دینا چاہتا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے بلیک میل کر کے روکا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں بے بسی سے دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے باپ نے
میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے نکال دیا، کیونکہ آج پھر ان کے دوستوں نے انہیں وہی پرانا تانا دیا تھا جن کو سنتے ہی ابا اپنے ہوش و حواس کھو دیتے تھے۔ آج والا واقعہ بھی کسی پرانے واقعے سے تبدیل نہیں تھا۔ بات پھر وہی تھی کہ میرے ابا نے دوستوں نے آج ان سے کہا کہ بھابھی مصطفیٰ کو جہیز میں لائی تھی کیا؟ یہ تمہارا بیٹا تو نہیں لگتا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے ابا غصے میں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں جو چائے کی پیالی تھی وہ انہوں نے دیوار پر دے ماری۔ چائے دیوار پر نشان چھوڑتے ہوئے فرش کو سیراب کر رہی تھی۔ میرے باپ نے ٹیبل کو زور سے پاؤں مارا اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے بیٹھک سے گھر کے اندرون کمرے کی طرف آ گئے۔ وہ آتے ساتھ ہی اماں پر چیخنے چلانے لگے اور انہیں بہت بری بری گالیوں سے نوازنے لگے۔ میں جو کمرے میں بیٹھا رزلٹ کا افسوس کر رہا تھا، جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر ابا کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ غصے میں اماں کے پاس جانے کے بجائے میرے پاس آئے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ان کے احترام میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ چل نہیں رہے تھے، وہ تو بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے گیٹ سے باہر نکالا اور پھر میرے منہ پر ہی گیٹ بند کر دیا، تب مجھے سمجھ آئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں سارا دن گیٹ پر باہر بیٹھا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید ابا نے مجھے غصے میں باہر نکالا ہو۔ کیا پتا ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر وہ مجھے گھر میں واپس بلا لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میں 24 گھنٹے گیٹ کے باہر بیٹھا رہا۔ میرا بھائی روحان میرا مذاق اڑاتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ میرے باپ نے مجھے گھر کے اندر بھی نہیں گھسنے دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ سب میری کالی رنگت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ میری خوش فہمی تھی، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی جو مجھ سے چھپائی گئی۔ پچھلے 16 سالوں سے اماں نے ایک حقیقت ابا سے چھپائی تھی، جو آج غصے میں ان کے منہ سے عیاں ہو گئی تھی، اور گھر آنے والوں نے اچھے سے سنا تھا۔ نہ صرف سنا تھا بلکہ اس کے خلاف رد عمل بھی ظاہر کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ راز کیا تھا، لیکن اس اعتراض کے باہر آنے کی دیر تھی کہ ابا کو مجھے گھر سے نکالنے کی وجہ مل گئی، اور پھر ایک کوڑا کرکٹ کی طرح مجھے گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ میں باہر بیٹھا روتا رہا جب میں نے ایک شکاری کتے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے پایا۔ شاید کسی کا پالتو کتا رسی چھڑوا کر باہر آ چکا تھا اور اب وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ شاید وہ مجھ پر جھپٹنے کو تیار تھا۔ میں سہما بیٹھا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں جلدی سے اٹھ کر دیوار پر چڑھ جاؤں، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں سے میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور ابھی تک ابا نے گیٹ نہیں کھولا تھا۔ شاید وہ کتا بھی سمجھ چکا تھا کہ میں بھاگنے کی تیاری کر چکا ہوں، اس لیے اب وہ غصے میں مختلف آوازیں نکال رہا تھا، جس نے ماحول کو مزید پراسرار اور خوفزدہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی۔ سخت سردی میں جب دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، تب بھی خونخوار کتا میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے چیر پھاڑ کر کھانے کو بالکل تیار تھا۔ شاید رات کے اس اندھیرے میں وہ میری رنگت پہچان نہیں پا رہا تھا۔ وہ مجھے انسان نہیں بلکہ کتا ہی سمجھ رہا تھا۔ یہ میرا کہنا تھا، کیونکہ رات کے اس اندھیرے میں صرف میری آنکھیں چمک رہی تھیں، جنہوں نے مجھ میں اور اندھیرے میں فرق ہی کیا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا اور پھر بغیر پیچھے مڑے میں نے دوڑ لگا دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھاگتے ہوئے میں کہاں تک جا پہنچا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک بہت بڑی حویلی موجود تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے زور زور سے بیل بجانا شروع کر دی۔ صد شکر کہ اندر گارڈ موجود تھا، اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گیٹ بند کرتے ہی وہ کتا میرے قریب آ چکا تھا۔ گیٹ بند ہوتا دیکھ کر وہ باہر کھڑا ہو کر بھونکنے لگا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر گیٹ کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گیا۔ وہ گارڈ مجھے حیرت زدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ شاید وہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں، لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کوئی سوال بھی پوچھ پاتا۔ شاید اسی لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے ایک چھوٹے سے کمرے میں گیا اور پھر پانی کا جگ بھر کر لے آیا۔ اس نے میرے سامنے پانی کا گلاس اور جگ رکھ دیا۔ میں نے پانی گلاس میں انڈیلا، پانی کا گلاس منہ میں رکھ لیا۔ آدھا پانی میرے بدن کو بھگو رہا تھا، جبکہ آدھا پانی سے ہی میرا گلا سیراب ہو رہا تھا۔ میں روتے ہوئے بہت سارا پانی پی چکا تھا۔
اب وہ گارڈ بھی میری حالت دیکھ کر میرے پاس نیچے بیٹھ چکا تھا اور مجھ سے ہمدردی جتاتے ہوئے مجھ سے سوال جواب کرنے لگا۔ تبھی ایک بوڑھی عورت جو اچھی خاصی سجی سوری ہوئی تھی وہ میرے قریب آ چکی تھی اور مجھے سر سے لے کر پیر تک گھورنے لگی۔ گارڈ بھی الرٹ ہو چکا تھا اور جلدی سے کھڑا ہو کر اس میڈم کو سلام کرنے لگا جو حویلی سے نکل کر گیٹ تک آئی تھی۔ شاید وہ دور سے مجھے دیکھ چکی تھی اور مجھ سے تفتیش کرنے کے لیے ہی میری طرف بڑھی تھی۔ میڈم کے آنے سے ہر طرف کی لائٹ آن کر دی گئی۔ جیسے ہی اس عورت نے میرا چہرہ دیکھا وہ مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، میرے بلال تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ چکی تھی جبکہ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ یقیناً وہ میری ماں کی عمر کی تو ہوگی، لیکن وہ مجھے اس طرح گلے کیوں لگا رہی تھی جبکہ آج تک میری سگی ماں نے مجھے گلے نہیں لگایا تھا؟ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس حیرت پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 20 برس ہو چکے تھے جب ایک روز میری گاڑی خراب ہو گئی تو میں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر مینیجر کو کال کرنے لگا تاکہ وہ نئی گاڑی لا سکے، کیونکہ مجھے ایک ارجنٹ میٹنگ میں جانا تھا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ تبھی میں نے دور سے اپنے بھائی روحان کو دیکھا، وہ ایک چھوٹی سی گاڑی میں میرے والدین کو سڑک پر ہی اتار کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ میرے ماں باپ سر جھکائے سڑک کو گھور رہے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن کے شور کی وجہ سے وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روڈ کیسے کراس کریں۔ روحان کو میں اس لیے جانتا تھا کیونکہ جب ابا نے مجھے گھر سے نکالا اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے روحان کی سنگن لیا کرتا تھا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میرے گھر والے کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بالکل بھی دکھ نہیں ہوا تھا کہ میرے جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے مرنے یا جینے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں مر گیا وہ شکر ادا کریں گے، اگر میں زندہ رہوں گا تو انہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا باپ میری ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھے چل رہا تھا۔ شاید وہ آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے، انہوں نے کالا چشمہ پہنا ہوا تھا۔ آگے آگے میری ماں چل رہی تھی، وہ گاڑیوں کی تیز رفتاری سے گھبرا رہی تھی، اسی لیے سڑک پر 2-4 قدم چلتی اور پھر رک جاتی۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا اور ان کو لے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری گاڑی خراب ہے، لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ ٹریفک پولیس حوالدار مجھے کبھی بھی یہاں کھڑے ہونے سے نہیں روک سکتا۔ میں جتنی دیر چاہوں یہاں پر گاڑی کھڑی کر سکتا ہوں۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے انہیں روڈ کراس کر کے نہ صرف ان پر احسان کیا بلکہ اب انہیں ان کے گھر تک چھوڑنے کا وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگیں کہ میں کون ہوں، کہاں رہتا ہوں۔ میں بھی ان کے سوالوں کے چھوٹے چھوٹے جواب دیتا رہا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میں اتنے عرصے کے بعد اپنے والدین سے ملا تھا۔ میری ماں بتانے لگی کہ میری شوہر کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیٹے کے پاس تو بہت ہے پیسہ، لیکن وہ ہم پر خرچ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کی بیوی کو پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آخر میرا بھائی اپنے سگے والدین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا اور میں نے اپنے ماں کو کہا کہ آپ لوگ میرے گھر کام کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کے شوہر کا مفت علاج کروں گا، کیونکہ مجھے بہت ایماندار اور سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے جو باقی تمام گھر میں کام کرنے والے ملازمین پر نظر رکھ سکے۔ یہ سن کر میری ماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، میرے بیٹے روحان نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ وہ مزید ہمارے خرچ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ صد شکر ہے کہ ہمیں رہائش مل چکی ہے۔ بیٹا تمہارا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔ وہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ میرا باپ بھی رو رہا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ میں ان پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، بس میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ یہ سوچ کر ہی میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ میں کہیں اور جانے کے بجائے مینیجر کے ساتھ اسپتال آ چکا تھا اور میں نے اپنے باپ کا چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ آج کل میں ہی ان کی آنکھوں کا آپریشن کروانا ضروری ہے، ورنہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دید سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے فوراً ہی ان کا آپریشن کروانے کا سوچا۔ ڈاکٹر بھی تیار تھے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر میرے باپ کا آپریشن ہو چکا تھا۔
6 گھنٹے میں انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ میں ان دونوں کو لیے اپنے گھر آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے گیسٹ روم میں ان کو جگہ دے دی۔ میری ماں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا ہم تو نوکر ہیں، ہمیں اتنی زیادہ آسائشوں کی عادت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے دل ہی دل میں افسوس ہوا۔ میں انہیں بتانے لگا کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ جگہ بھی بہت کم ہے۔ میرا بس چلے تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا شاندار محل کھڑا کر دوں، جہاں آپ لوگ سکون سے رہیں، جہاں دنیا کی ہر آسائش آپ کو میسر ہو۔ لیکن فی الحال میں آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں جلد آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کروں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کے ہاتھ میں جو سیرپ موجود تھا وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگیں اور پھر دوڑ کر میرے گلے لگ گئیں۔ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا، ہم تمہیں قصوروار ٹھہراتے رہے جبکہ تم تو بے قصور تھے، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ تبھی میرے باپ کی پٹی کھولنے کے لیے نرس آ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرے باپ کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، میرا باپ مجھے دیکھ کر حیرت سے گھوم گیا اور پھر کہنے لگا، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے سامنا ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگے۔ میں ان کو روکتا رہ گیا، لیکن انہوں نے جلدی سے پاؤں میں چپل اڑسے اور پھر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میری ماں بھی ان کو روکتی رہ گئی کہ ایسا مت کرو، وہ بھی قصور ہے۔ لیکن میرا باپ نہ جانے ان کے سر پر کون سا بھوت سوار تھا، وہ جو میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مجھے بیک وقت غصہ اور ہمدردی محسوس ہوئے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں ان کو روکتے ہوئے ان کی طرف بڑھا اور پھر جب انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں نے ان کو اٹھایا اور کمرے میں لے آیا اور پھر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی کمرے میں گھسنے نہیں دیا۔ میں اپنے باپ کو صوفے پہ بٹھا کر ان کے سامنے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھر ان سے کہنے لگا، بابا آپ نے خود ہمیں جو اصول سکھائے تھے میں نے ہمیشہ ان کی پیروی کی ہے، کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ آج بھی میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ نہ جانے میرے کس گناہ کو گناہ بنا کر آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں، یہ جیسا آپ کے دوست آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 20 سال ہو چکے ہیں مجھے گھر چھوڑے ہوئے۔ میرا باپ کہنے لگا، بیٹا میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ والدین بھی رنگ و روپ اور کارکردگی کے حساب سے اپنے بچوں میں فرق کرتے ہیں، اور شاید یہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی۔ غلطی نہیں، شاید گناہ ہوا جو پچھلے 20 سال سے تم اپنے والدین سے دور ہو۔ تم نے نہ جانے در در کی کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا۔ جس روحان کی شکل و صورت اور کامیابیاں دیکھ کر میں اس پر فخر محسوس کرتا تھا، آج وہی روحان مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا، اس وجہ سے میں گھر سے باہر جانا چاہتا تھا جس طرح میں نے تمہیں گھر سے باہر نکالا۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ والدین کبھی بچوں سے معافی نہیں مانگتے۔ گزرا ہوا وقت واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن گزرے ہوئے وقت کی وجہ سے ہم اپنے آنے والے وقت کو بھی غلط فہمی کی نظر نہیں کر سکتے۔ ایک بار پھر سے ہم سب مل کر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ بابا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ میں نے ان کے آنسو پونچھ لیے کیونکہ دلوں کے اندر جتنا گرد و غبار تھا وہ سب آنسوؤں کی صورت بہہ چکا تھا۔ روبینہ بیگم جو میری سرپرست تھی، اماں ابا انہیں جب مجھ سے گھر سے نکالا، میں نے روبینہ بیگم کے بنگلے میں پناہ لی۔ تب ان کے مرے ہوئے بیٹے اور میری شکل بالکل ایک جیسی تھی، اس لیے وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی غیر نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان مجھے اپنا بیٹا کہا کرتی تھیں۔ یہ ساری دھن دولت پیسہ جائیداد یہ سب روبینہ بیگم کے تھے، لیکن اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ میرے نام کر دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک در بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ اماں روبینہ کی سرپرستی میں نے بہت اچھا وقت گزارا۔ میں ان کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گا۔ کسی طرح اماں ابا کو سمجھا بجھا کر میں نے انہیں اپنے گھر پر رکھ لیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے شرمندہ دکھائی دیتے تھے۔ ایک روز میرے بھائی کا فون آیا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں اماں ابا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے۔ مجھے اپنے دوستوں سے تمہارے بارے میں پتہ چلا
اور یہ بھی پتہ چلا کہ میرے والدین تمہارے گھر پر ہیں، میں بھی اسی وقت تمہارے گھر آ رہا ہوں، میں ان کو واپس لے جانا چاہتا ہوں، تو مجھ پر ایک احسان کرو، میرے والدین مجھے لوٹا دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں مزید کوئی اور غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، اور پھر میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا تاکہ پہلی بار میں اپنے بھائی سے مل سکوں۔ جب سے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا تب سے لے کر اب تک میں کبھی بھی اپنے بھائی سے نہیں ملا تھا، میں دور سے اسے تکتا رہتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد روحان میرے گھر میں داخل ہو گیا، میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں گلے ملے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ روحان نے اماں اور ابا کے پیر پکڑ لی اور ان سے معافی مانگی اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، اسی وجہ سے میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ روحان کا 3 سالہ بیٹا ارمان اسپتال میں داخل تھا۔ شاید اسی وجہ سے روحان کو احساس ہوا تھا کہ اسے ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ روحان کی بیوی بھی بہت شرمندہ تھی۔ ہم نے روحان کو تسلی اور دلاسا دیا۔ کچھ روز گزرے، روحان کا بیٹا بالکل صحت یاب ہو کر گھر آ گیا۔ اب ہم سب بہت خوش تھے، ایک ساتھ رہ رہے تھے، لیکن جیسے میرا بچپن گزرا تھا، دکھ تکلیف میں ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ کر، لوگوں کی اپنے گھر والوں کے برے رویے برداشت کر کے، صرف اس سانولے رنگ کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ برداشت کیا۔ میں تمام والدین سے اتنا کہوں گا کہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، چاہے وہ اسے گورا بنائے یا کالا بنائے، اسے چھوٹا بنائے موٹا بنائے، لیکن یہ معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا، اس کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی طرح تربیت دیں، ان کو شکل و صورت سے جج مت کریں،